الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اشعار سے دلچسپی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مجلسوں سے زیادہ بیٹھا ہوں جن میں صحابہ اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانے کے قصے نقل فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہ تھے، خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنستے ہوئے شرکت فرماتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کو امیہ کے 100 شعر سنائے۔ ہر شعر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اور سناؤ۔ اخیر میں آپ نے فرمایا کہ اس کا اسلام لے آنا بہت قریب تھا۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھا کرتے تھے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرہ کریں، یعنی آپ کی تعریف میں فخریہ اشعار پڑھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کریں، یعنی کفار کے الزامات کا جواب دیں۔ اور آپ یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ حق تعالی جل شانہ روح القدس سے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد فرمائے جب تک وہ دین کی امداد کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی۔ خواب پوچھنے کا معمول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد 4 زانوں بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ان کے خواب پوچھتے۔ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ کہتا۔ خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ ارشاد فرماتے: خیر تلقاہ وشر توقاہ، خیر لنا وشر لعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: خیر کا سامنا کرو اور شر سے بچو، اور یہ خواب ہمارے واسطے بہتر ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے شر ہو، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بعد میں آپ نے یہ معمول ترک فرما دیا تھا۔ زاد المعاد۔ شمائل ترمذی۔ سیدھے اور الٹے ہاتھ سے کام لینا۔ علاوہ ایسے کاموں کے جن میں غلاظت کی صفائی کو دخل ہوتا اور ہاتھ میں نجاست لگنے کا خوف ہوتا، مثلا ناک صاف کرنا، آب دست لینا یعنی استنجا کرنا، جوتا اٹھانا وغیرہ وغیرہ، باقی تمام کام داہنے ہاتھ سے انجام دینا پسند فرماتے۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز کو کوئی چیز دیتے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور اگر کوئی چیز لیتے تو سیدھے ہاتھ سے لیتے۔ زاد المعاد۔ شمائل ترمذی۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور امت کو بھی یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا عمل ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے یاکل بیمینہ ویشرب بیمینہ ویعطی بیمینہ ویاخذ بیمینہ، اور آگے ہے ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ ویعطی بشمالہ ویاخذ بشمالہ۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سنت پر عمل کر لے تو اس کے لیے بقیہ سنتوں پر عمل کرنا اللہ اپنے فضل سے آسان فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عامتاً معمولی سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ الٹے ہاتھ سے دیا، الٹے ہاتھ سے لیا، یہ شیطانی فعل ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ پیغام پر سلام کا جواب۔ جب کسی کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تو سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے، اور اس طرح فرماتے علیک وعلی فلان السلام، شمائل ترمذی۔ خط لکھوانے کا انداز۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ خط لکھوانے کے متعلق یہ تھی کہ بسم اللہ کے بعد مرسل کا نام لکھواتے۔ مرسل یعنی جو خط بھیج رہا ہے، جس کی طرف سے خط جا رہا ہے، اس کا نام لکھواتے، اور پھر مرسل الیہ کا نام لکھواتے، یعنی جس کو خط بھیجنا ہے اس کا نام۔ اس کے بعد خط کا مضمون لکھواتے۔ تفریح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغات کی تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی تفریح کے لیے باغات میں تشریف لے جاتے۔ تیرنے کا شوق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے، شمائل نبوی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سفر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کے روز کو روانگی کے لیے مناسب خیال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری کو زیادہ تر تیز رفتاری سے چلانا پسند فرماتے، اور جب دیکھتے کہ راستہ لمبا ہے تو رفتار اور تیز کر دیتے۔ سفر میں کہیں پڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ تھی کہ صبح کے وقت کوچ فرماتے۔ سفر میں کتنی ہی کم مدت کے لیے ٹھہرتے، جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرماتے وہاں سے روانہ نہیں ہوتے۔ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور خدمت اقدس میں حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ زاد المعاد۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا، مثلا کھانا وغیرہ پکانا، تو آپ کام کاج میں ضرور حصہ لیتے۔ مثلا ایک پڑاؤ پر سب اصحاب نے کھانا پکانے کا ارادہ کیا اور ہر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمے لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن لانے کا کام اپنے ذمے لیا۔ زاد المعاد۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ طریقے کو ہم سب کو زندگی میں اپنانے کی توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بار بار بغور پڑھنے، سننے اور دل میں اور زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.